بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذکر کے تعلق سے آج ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حکم پر آج ہم عمل کر رہے ہیں، جو فرماتے ہیں کہ عمر کا ذکر کیا کرو، کیونکہ عمر کا ذکر کرو گے انصاف یاد آئے گا، انصاف یاد کرو گے اللہ کو یاد کرو گے، یعنی حضرت عمر کا تذکرہ تمہیں خدا کی یاد تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اپنی مجلسوں کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخص جس کو اللہ نے ایک بڑی حکومت عطا فرمائی، ایک ایسا شخص جو 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے کے باوجود انتہائی سادہ مزاج، انتہائی نرم دل حکمران پہچانا گیا، اور ایسا شخص جس کو حکومت جب ملی ہے، اور حکومت ملی بھی کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرمان کے عین مطابق، یعنی انبیاء کے بعد سب سے بہترین شخص ان کو اپنے بعد کا خلیفہ مانتا ہے اور لوگوں کو قائل کرتا ہے۔ چنانچہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیماری کے زمانے میں بعض صحابہ کو، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، ایک وصیت نامہ لکھوایا، اور لکھوا کر کے وہ ان کے حوالے کر دیا کہ میرے بعد لوگوں کو یہ بتا دینا۔ ابھی نہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ لوگ حضرت ابو بکر کے فیصلے پر راضی ہیں؟ جس شخص کو وہ منتخب کرے اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے؟ سب لوگوں نے اتفاق کے ساتھ کہا بالکل کریں گے۔ اب انہوں نے حضرت ابو بکر کی وہ وصیت لوگوں کو پڑھ کر سنائی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تمام لوگوں نے خوشی خوشی بیعت کی۔ یہ شخص جب حکمران بنتا ہے، جب خلافت کی ڈور ان کے ہاتھ میں آتی ہے، تو صاف طور پر لوگوں کو اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، عمر کسی زمانے میں بہت سخت تھا کیونکہ اللہ کے رسول نرم دل تھے، عمر سخت تھا کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم دل تھے۔ ان دنوں میں تمہیں اپنی شکایت، اپنے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے تھے، تمہیں اپنے مسائل حضرت ابو بکر کو بتانے تھے، عمر کو بتانے کی تب ضرورت نہیں تھی۔ اب عمر کے پاس تمہاری خدمت ہے، تو اب عمر تمہارے لیے بہت نرم ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہو آ کر مجھ سے بتائے، کوئی شکایت ہے آ کر مطمئن ہو کر کے مجھے بتائے۔ عمر آج کے بعد سخت نہیں ہوگا، ہاں جو ظلم کرے گا، اللہ کے احکام کو توڑے گا، وہ پرانے اسی عمر کو پائے گا۔ یہ وعدہ کرتے ہیں لوگوں سے، ایک موقع پر الگ واقعے میں زبانی طور پر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم عمر کو کسی غلطی کا مرتکب پاؤ، عمر کو دیکھو کہ یہ غلطی کر رہا ہے، تو کیا کرو گے؟ مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم عمر کو اپنی تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ عمر کو، وقت کے حکمران کو، یہ جملہ کہنا کہ اگر مجھے کوئی غلطی کرتے پاؤ، اگر میرے اس فیصلے میں تمہیں پچھتانے کی نوبت آ جائے، بیچ چوراہے پر کھڑا کر کے جو چاہے مجھ سے سوال کر لینا، جو چاہے مجھے سزا دینا، یہ جملہ بہت آسان ہے، نبھانا مشکل ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے وقت جو اعلان کیا اس کو نبھاتے ہیں۔ تو جب وہ شخص کہتا ہے کہ ہم آپ کو اپنی تلوار سے سیدھا کر دیں گے، حضرت عمر خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے عمر کو ایسے ساتھیوں کا ساتھ دیا ہے جو عمر کی غلطی کو اپنی تلوار سے سیدھا کرتے ہیں۔ یہ وعدہ کیا، اس کو نبھایا، کر کے دکھایا۔ لوگوں کے لیے اتنے نرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ثابت ہوئے۔ کیسے ثابت ہوئے؟ کہ جب ایک دفعہ یمن سے کچھ چادریں آئیں، ڈھیروں مال، چاہے وہ غنیمت کی شکل میں تھا یا مال فے کی شکل میں تھا، جب وہ مال آیا، اس مال کے اندر بہت سی چادریں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ چادریں لوگوں میں تقسیم کرا دی، سب کو ایک ایک چادر ملی۔ ملنے کے بعد وقت گزرا،
ایک وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لاتے ہیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے۔ مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کے صاف طور پر اعلان کرتا ہے، بعض روایتوں میں اس شخص کا نام بھی مذکور ہے کہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ اعلان کیا کرتا ہے؟ لا سمع ولا طاعہ، عمر آپ کی نہ کوئی بات سنی جائے گی، نہ آپ کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ آپ غور کریں، وقت کے حکمران کو صاف لفظوں میں کہا جاتا ہے نہ ہم سنیں گے نہ مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں بھئی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ مال یمن سے آیا سب کو چادریں ایک ایک ملی، اور وہ چادر ایک اتنی بڑی کسی کی بھی نہیں تھی کہ پورا بدن چھپا سکے۔ آپ کے پورے بدن پر اسی چادر کا لباس ہے تو پورا لباس کیسے بنا چادر سے؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، بیٹے نے کھڑے ہو کر وجہ بتائی کہ واقعتاً چادر اتنی ہی بڑی تھی جتنی آپ کے پاس میں ہے، لیکن میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو گفٹ کی تھی، ہدیہ کر دی تھی، وہ چادر اور ان کی خود کی چادر مل کر پورا لباس بنا ہے۔ اب انہوں نے کہا اب نسمع و نطیع، ہم آپ کی بات کو سنیں گے بھی، جو آپ کہیں گے مانیں گے بھی۔ آپ غور کریں، ایک چادر کا حساب لیا جا رہا ہے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران سے، اور وہ خوشی خوشی اس کی وجہ بتاتا ہے، علت بتاتا ہے، اور بعد میں نہ کوئی سزا دیتا ہے نہ کوئی شکوہ شکایت کرتا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ عمر سے حساب لیا جا رہا ہے اور عمر اس حساب پر کھرا اترتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ شادیوں میں نکاح کے موقع پر مہر بہت زیادہ مقرر کر رہے ہیں۔ مہر دینا عورت کا حق ہے اور اس کا اچھا خاصا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری۔ پہلی بات تو مہر ادا کرنا چاہیے، مہر معاف کرانے کی چیز نہیں ہے، مہر عورت کے حوالے کریں، نکاح پر ایک وہی تو چیز ہے، اور اچھی قیمت اچھا مہر مقرر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ 1000 2000 3000، ایک اچھی تعداد جس میں عورت کی عزت اور اس کی شرافت ظاہر ہو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اتنا مہر مقرر کرنے لگ جائیں کہ لوگوں کے لیے نکاح بوجھ بن جائے۔ یہ صورتحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں دیکھی کہ مہر پر لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی مہر تھوڑا کم رکھیں، اتنا زیادہ نہ کریں۔ اسی مجمع میں ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر کے کہتی ہے اللہ ہمیں ڈھیروں مال دیتا ہے، آپ وہ مال کم دینا چاہ رہے ہیں، اس مال میں کمی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس عورت نے آیت پڑھی قرآن کی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ تم نے ان عورتوں کو ڈھیروں مال دیا ہو۔ جب یہ آیت پڑھی حضرت عمر فوراً گردن جھکا گئے اور کہنے لگے کہ عمر تجھ سے تو ہر شخص زیادہ جانتا ہے، تجھے اتنا بھی علم نہیں ہے۔ غرض یہ ہے حضرت عمر ایک انتہائی سخت گیر انسان سمجھے جاتے ہیں، لیکن خلافت آنے کے بعد انتہائی نرم دل ہیں، اور ہر شخص ان کے اوپر کسی بھی عمل کو اگر شریعت کے خلاف سمجھتا ہے تو اعتراض کرتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے اعتراض کو حل کرتے ہیں، اور وہ حقیقت سمجھاتے ہیں جس کو دیکھ کر وہ آدمی دل سے شکر ادا کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں جانوروں پر بھی طے کی۔ جانور بھی ایک دوسرے سے مطمئن ہیں، محفوظ ہیں کہ اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک عورت ایک علاقے سے جاتی ہے، اکیلے سفر کرتی ہے، مطمئن ہے کہ مجھے میری عزت پر حرف نہیں آئے گا، میرے مال پر حرف نہیں آئے گا، کیونکہ عمر زندہ ہے۔ تو یہ حکومت اللہ تعالیٰ نے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے انصاف کی بنیاد پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود یہ طے کر رکھا تھا کوئی شخص مجھ سے آ کر سوال کرنا چاہے کر سکتا ہے، جب کرنا چاہے تب کر سکتا ہے، جس بارے میں اس کو ڈاؤٹ ہے اس بارے میں سوال کر سکتا ہے۔ اپنے حکمرانوں کو چند چیزوں کی ہدایت خاص طور سے دیتے تھے۔ ان کے مالی ذخائر شروع میں لیے جاتے، جس کو گورنر طے کیا جاتا کتنا مال اس کے پاس میں ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لیا جاتا رہتا، کہیں ایسا تو نہیں ہے ڈھیروں مال جمع ہو گیا ہو۔ یہ حساب لیا جا رہا ہے گورنر سے، اور ایسا نہیں ہے کہ کاغذوں میں یہ لکھا ہے حقیقت میں کچھ اور ہے، وہاں یہ 2 نمبری نہیں ہے، کلم کلا جو ہے وہ حقیقت ہے سامنے۔ اپنے گورنروں کو ہدایت تھی اپنا لباس شاہی انداز میں مت رکھنا،
تم عوام کے خادم ہو، حاکم نہیں ہو، یہ سوچ کر کے رہنا ہے۔ اپنے کھانے میں چھنے ہوئے باریک آٹے کا استعمال مت کرنا، بے چھنے آٹے کی روٹی کھانا۔ اپنے بدن پر باریک لباس نہیں، کھانے میں باریک آٹا نہیں، اور اپنی سواری کے لیے جو سب سے بہترین ترکی گھوڑا سمجھا جاتا ہے اس کا استعمال نہیں، آپ کے پاس سادہ گھوڑا ہو۔ اور اپنے دروازے پر دربان نہیں رکھنا ہے، دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ جب بھی کسی شخص کا کوئی مسئلہ ہو، وہ بغیر کسی سوال جواب کے، دربان کو حساب دیے بغیر، گیٹ کیپر کے سامنے منت سماجت کیے بغیر سیدھا آپ کے پاس میں آ سکے اور اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھ سکے۔ یہ گورنروں کو ہدایت تھی۔ اپنا مال کا معاملہ بالکل صاف شفاف رکھنا ہے، اپنا حساب کتاب صاف رکھنا ہے۔ جب آپ دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں تو اپنے گریبان کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے۔ اپنے دامن پر داغ ہوگا، دوسروں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ جب ایک قافلہ بصرہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتا ہے، کچھ دنوں کے لیے ان کے یہاں بطور مہمان ٹھہرتا ہے، لیکن اس مہمان نوازی میں کیا دیکھتا ہے؟ روٹی ہے، اس کے ساتھ میں زیتون ہے، روٹی ہے، اس کے ساتھ میں کبھی گھی ہے، روٹی ہے، اس کے ساتھ میں کبھی گوشت ہے، اور گوشت بھی زیادہ تر وہ رہا جو کسی وقت میں آیا، اس کو سکھا لیا گیا، اور سوکھا ہوا گوشت اس شکل میں مہمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار تازہ گوشت ہے۔ اس طریقے سے یعنی ایک طرح کا کھانا ہے، سیدھا سادہ، یہ مہمان کھاتے رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جب دیکھا کہ وہ شاہی ٹھاٹ باٹ نہیں ہیں تو لوگوں کو احساس ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہی کھاتا ہوں، میں اپنے مہمانوں کے لیے بھی اتنا انتظام کر سکتا ہوں۔ مجھے قرآن کی آیت دھیان میں رہتی ہے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ اللہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ تم نے اپنے مزے کے سامان تو دنیا میں استعمال کر لیا، اب یہاں نہیں ہے۔ اگر خدا نے یہ کہہ دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں یہاں مزے کی چیزیں نہیں کھا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے، اچھا لگے استعمال کرے، نہیں لگ رہا ہے تو معذور سمجھے۔ یہ سادگی اپنے لیے ہے۔ اور مال کی احتیاط اس درجے میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور بعض روایتوں کے مطابق اسی سفر میں ان کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب جاتے ہیں عراق سے واپسی پر، وہاں سے کچھ مال آیا تھا، بیت المال کا مال مسلمانوں کے عوام کا ہے۔ اس مال میں انہوں نے یہ کیا کہ اس سے کچھ سامان خریدا، وہاں سے سستا خریدا اور لا کر مدینے میں مہنگا بیچا۔ تو جتنا مال بیت المال کا تھا وہ پورا بیت المال میں جمع کیا۔ درمیان میں جو محنت ان کی تھی، اس محنت کے ذریعے سے ان حضرات نے کچھ کمائی کی، کمائی کر کے وہ مال جو نفع کا ہے وہ اپنے پاس میں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے پوچھا باقی کے جو لوگ آپ کے ساتھ میں تھے کیا ان کو بھی یہ سہولت میسر تھی؟ کہ نہیں۔ تو اس کا مطلب تمہیں جو یہ سہولت ملی ہے ایک حکمران اور عہدے دار ہونے کی حیثیت سے ملی ہے، اور عہدے دار کا مطلب عوام اور مسلمانوں کا خادم۔ تو خادم کا کام یہ تھا، تم نے یہ محنت کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مال بیت المال میں جمع کرو۔ اپنے بیٹے کو بچاتے ہیں، اپنے بیٹے کی زندگی کو شبہات سے پاک کرتے ہیں۔ ایک دفعہ روم کا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رومی حکومت کے ساتھ روابط بڑے ہیں، تعلقات کافی دنوں تک قائم رہے۔ اللہ کی رحمت یہ خاص رہی کہ روم فتح حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، فارس فتح حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، یعنی روم اور ایران جیسی دو بڑی سپر پاور حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے زمانے میں فتح کرائی ہے۔ شام کا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ غرض یہ ہے کہ بہت بڑا خطہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتح کرنے والے ہیں، اس میں سے روم کا بادشاہ جس کے ساتھ میں تعلقات بنے، اس بادشاہ کا جب قاصد ایک دفعہ حضرت عمر کی خدمت میں آیا، حضرت عمر کی اہلیہ نے اس قاصد کو وہاں کی جو رانی ہے، ہرقل کی جو بیوی ہے، اس کے لیے کچھ تحفہ بھیجا، اور وہ تحفے کی شکل یہ تھی، ایک شیشی کے اندر کچھ خوشبو تھی، وہ ان کے حوالے کی ہے، اور وہ خوشبو بھی اپنی جیب سے دی تھی، شاہی اور حکومتی پیسے سے نہیں۔ وہاں جب روم کی مہارانی کو وہ مال ملا،
اس نے بدلے میں جواب دینے کے لیے یعنی شکرانے کے طور پر کچھ دینا چاہیے، اس ارادے سے اپنے آس پاس کی لڑکیوں سے، عورتوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا آپ کا تحفہ ان سے قیمتی ہونا چاہیے۔ چنانچہ ادھر سے انہوں نے اسی شیشی کے اندر جس میں وہ خوشبو گئی تھی ڈھیروں بہترین اعلیٰ درجے کے ہیرے جواہرات بھر کر کے بھیج دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مال آیا، آنے کے بعد پتہ کیا کہ اس کی یہ شکل تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ چیز اگر کوئی عام عورت بھیجتی تو نتیجہ یہ نہیں ہوتا۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے مسلمانوں کی خادمہ ہونے کے لحاظ سے ملا ہے، اس لیے مال بیت المال کا ہے۔ آپ نے جتنے کی خوشبو اور شیشی لے کر کے دی تھی یہ آپ کی قیمت آپ کے حوالے ہے۔ اپنے بچوں کو پابند کرتے ہیں، اپنی بیوی کو پابند کرتے ہیں، اپنی ذات کو پابند کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہر شخص اس عمل کا، اس شریعت کا، اس نہج کا پابند ہو گیا ہے جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی حضرت عمر کو وہ حکومت دیتے ہیں جو سمندروں پر، دریاؤں پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے دریائے نیل کی ایک رسم تھی حضرت عمر کے خلافت سے پہلے۔ مصر کے اندر نیل ہے، اس کی آپ تاریخ پتہ کریں گے معلوم ہو جائے گا۔ وہاں کی رسم یہ تھی کہ ہر سال ایک نوجوان بچی کی بلی دینی پڑتی تھی، اس کو قربان کرنا پڑتا تھا دریا میں، تب جا کر کے دریائے نیل چلتا تھا۔ یہ رسم جب آئی اور اسلامی نظام وہاں پر پہنچا، وہاں کا جو مصر کے گورنر تھے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا اور اس خط میں اپنی یہ پریشانی بتائی کہ اگر ہم بلی دیتے ہیں تو یہ تو شریعت کا حکم نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مخالف جاتے ہیں، اور اگر نہیں دیتے لوگوں کے لیے پانی کے مسائل پیدا ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 خط لکھے، ایک خط لکھا مصر کے گورنر کے نام اور دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام۔ مصر کے گورنر کے نام جو خط لکھا اس میں یہ تھا کہ میرا یہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا۔ نیل کے نام جو خط لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو چل پڑ، اور اگر اپنی مرضی سے چلتا تھا تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کی رحمت کہ وہ پانی اسی وقت جاری ہو گیا، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک دریائے نیل کا پانی خشک نہیں ہوا۔ یعنی پانی بھی حضرت عمر کے حکم کو مانتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اسلامی قافلہ ایک جنگ کے لیے روانہ ہوتا ہے اور جنگ بڑے زور و شور پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اسی درمیان چند جملے حضرت عمر کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یہ الفاظ ہیں۔ سامنے میں جو حضرات سن رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ لفظ کیا آیا ہے، اس کا تو آگے پیچھے کی بات چیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ موقع پر لوگ خاموش رہے، بعد میں وجہ پوچھی تو وجہ کیا معلوم ہوئی؟ وجہ یہ معلوم ہوئی کہ وہاں جو جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ کے اندر جو مسلمانوں کا حاکم تھا، کمانڈر تھا، اس کمانڈر کا نام ساریہ تھا، اور اس وقت دشمن پہاڑی کی طرف سے حملہ کرنے والا تھا۔ کامیابی ان لوگوں کو مل چکی ہے، لیکن دشمن نے پہاڑی کی طرف سے اوور اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں یقینی طور پر ناکامی ہوتی۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ پہاڑی کی طرف رخ کرو، ادھر اپنے آدمی بھیجو، ادھر کے حصے کو مضبوط کرو۔ یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ وہ امیر جو اس وقت میں حاکم ہے، کمانڈر ہے، وہ یہی کرتا ہے اسی آواز کو سن کر کے۔ جب فوج وہاں سے واپس آئی اور وہاں کی کارگزاری سنائی تو اس میں یہ تھا کہ ہم یقینی طور پر کامیاب ہونے کے بعد مشکلات میں آنے والے تھے، ہمیں ایک آواز آئی کہ پہاڑی کے دامن میں جو راستہ ہے اس کو مضبوط کرو۔ ہم نے ادھر سے مضبوط کیا تو معلوم ہوا کہ دشمن ادھر سے حملے کی سازش رچ رہا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ مطلب حضرت عمر کی یہ آواز جو مسجد نبوی کے منبر سے جا رہی ہے، وہاں عام فوجیوں کو سنائی دیتی ہے۔ حضرت عمر کا یہ خط
جو دریائے نیل کے نام جاتا ہے وہ دریا اس حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی جب انصاف کی بنیاد پر حکومت ہوگی، جب اپنے آپ کو آدمی حاکم کے بجائے عوام کا خدمت گزار سمجھے گا، تو اللہ وہ حکومت انسانوں پر بھی مقرر کریں گے، اللہ وہ حکومت جانوروں پر بھی طے کر دیں گے، اللہ وہ حکومت ہوا پر بھی مقرر کریں گے، اللہ وہ حکومت دریاؤں پر بھی طے کر دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں اور کیا دیکھیں کہ ایک دفعہ جب رومی قاصد حضرت عمر کے پاس میں آتا ہے، حضرت عمر کی حکومت کو دیکھنے کے لیے جاسوسی کے ارادے سے آ رہا ہے، حضرت عمر سے ملاقات بھی کرنی ہے، مدینے پہنچتا ہے، لوگوں سے معلوم کرتا ہے آپ کے بادشاہ کا محل کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی محل ہے، ہمارا تو ایک امیر ہے اور وہ آپ کو مدینے میں نہیں ملے گا، بیت المال کے اونٹ چر رہے ہوں گے، وہ وہاں ہوگا۔ وہ شخص وہاں پہنچا، نہیں ملا، پھر تلاش کیا تو دیکھا ایک درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کوڑے کو، کوڑا تھا جو بھی چیز تھی، اس کو اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں، ان کی پیشانی پر پسینہ ہے، عام جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، اور وہاں درخت کے نیچے ہے، کوئی باڈی گارڈ، کوئی سیکیورٹی گارڈ وہاں پر نہیں ہے، کوئی تکیہ سر کے نیچے نہیں ہے، اور اتنی ہوا بھی نہیں ہے کہ سکون سے لیٹ سکے۔ جب وہ قاصد ان کے پاس میں پہنچا اور دیکھتا ہے، دیکھتے ہی کہتا ہے کہ واقعتاً عمر، آپ نے اپنے لوگوں پر انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے، اسی لیے آپ اتنے مطمئن ہو کر آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے ظلم کیا ہے، اس لیے ان کو محل میں رہ کر بھی باڈی گارڈ اور سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ واقعتاً ایک منصف حکمران ہیں، اور میں ابھی قاصد ہوں، اپنا یہ فریضہ نبھاؤں گا، نبھانے کے بعد میں یقین دلاتا ہوں کہ میں جا کر آپ کے مذہب کو قبول کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ایک انصاف سے بھری ہوئی خلافت۔ انشاءاللہ حضرت عمر کے کچھ حالات بعد میں اور جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات صحابہ کی قدر کرنے کی اور ان کی زندگی کو اپنانے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔